نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربنا فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، ہمارا 20واں پارہ ختم ہو گیا، 21واں شروع کیا ہے اور آج ہم سورہ روم شروع کرنے لگے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی اگر ہم بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روم اور ایران کے درمیان میں جنگ ہو رہی تھی۔ اہل روم جو تھے عیسائی تھے اور ایرانی جو لوگ تھے وہ آتش پرست تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب یعنی کہ روم والوں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اور عیسائی شرک میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ ایران کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ آتش پرست تھے، توحید کے منکر تھے۔ ایران نے روم کو شکست دے دی اور ایرانی فوجیں رومیوں کو دباتی چلی گئیں اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا اور کئی شہر تباہ کر دیے۔ پھر نہ صرف یہ کہ کئی علاقوں پہ قبضہ کر لیا بلکہ ہزاروں عیسائیوں کو قتل عام کر دیا اور ان کے چرچز کو بھی تباہ کر دیا۔ نعوذ باللہ۔ ادھر مکہ میں مشرکین نے توحید کے علم برداروں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مسلمان گھر بار چھوڑ کر عیسائی سلطنت حبش کی طرف روانہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے جو روم کی حلیف تھی۔ اس وقت روم پر ایرانی غلبے کا چرچا ہر طرف تھا۔ مکے میں مشرقین بہت خوش تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے دیکھو ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وہی اور رسالت کے ماننے والے مار کھا رہے ہیں، اس طرح ہم بھی تمہارے دین کو مٹا کر رکھیں گے۔ یہ ایسے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور یہ وہی سال تھا جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور جس میں یہ فورکاسٹ کر دی گئی تھی کہ قریب کی زمین میں رومی مغلوب ہو گئے اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر غالب آ جائیں گے، اور وہ دن ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے تھے۔ تو اس میں دو فورکاسٹ ہوئی تھی، ایک یہ کہ رومیوں کو فتح نصیب ہوگی اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو بھی اس زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اور ان میں سے جو ایک فورکاسٹ تھی اس کو بھی چند سال کے اندر مطلب یہ کہ پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکہ میں ستائے جا رہے تھے، دوسری طرف روم کی مغلوبیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ قرآن کی جب یہ آیات نازل ہوئی تو کفار مکہ نے خوب مذاق اڑایا۔ ابھی بن خلف نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا اور نہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں بدع کے لفظ آئے ہیں اور عربی زبان میں بدع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، تو 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کے 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط لگائی کہ 10 سال کے اندر جس کی بات غلط ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ادھر کیسر روم نے ایران پہ حملہ کر کے ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہ وہ سال تھا جس میں بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو پہلی مرتبہ مشرکین کے ساتھ فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو اس طرح وہ دونوں پیش گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھی 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئی، اور یہ پیش گوئیاں پوری ہونے کے بعد عرب کے بکثرت مشرکین جو تھے اسلام میں داخل ہوئے، اور ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کے شرط کہ جو اونٹ تھے حضرت ابو بکر کے حوالے کرنے پڑے، اور وہ انہیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حکم دیا انہیں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ اب حرمت کا حکم آ چکا ہے، اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال لے لینے کی اجازت تو دے دی گئی، مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کی بجائے اس کا صدقہ کر دیا جائے۔
آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہو گئے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یہ جو میں نے اس کی بیک گراؤنڈ سنائی ہے آپ کو. تو آغاز میں ان پیش گوئیوں کے بعد اس حقیقت کو واضح فرما دیا گیا کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے. مختلف رونما ہونے والے واقعات اتفاقی یا حادثاتی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی مبنی بر عدل سنت یا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ظہور میں آتے ہیں. اور جو لوگ ظاہری نگاہوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں، جو اس دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے. البتہ جو لوگ اپنی جانوں میں اور اس کائنات کے نظاموں میں اور گزشتہ قوموں کی تاریخ میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ یقیناً اس کے نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اس دنیا کو اس کے خالق نے کھیل تماشا نہیں بنایا، اس میں جزا اور سزا کا ہونا لازمی ہے. اس وجہ سے قیامت جو ہے وہ ناگریز ہے. جو لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں وہ حقیقت کا انکار کر رہے ہیں. بہرحال آگے دوسرے رکوع میں جو اس کا سورہ روم میں ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کفار جو ہے ناکام اور نامراد ہو جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شرکا بھی جو ہے وہ بھی ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. پھر اسی طرح جو تیسرے رکوع میں ہے، چلے ہم شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں ساتھ ساتھ اس کی بات جو ہے نا ذرا سمجھ آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. ان کا جو میننگ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بہرحال ان کو پڑھنے کا بہت ثواب ہے. غلبت الروم. غلبت، غلبت اردو میں لفظ کیا ہے؟ غلبہ. اور آگے کیا ہے؟ روم. مغلوب ہو گئے روم والے، یعنی کہ اہل روم مغلوب ہو گئے. فی ادنا، میں ادنا قریب نزدیک. الارض، الارض زمین میں ملک میں. وہم اور وہ، من بعدی وہ بعد، غلبہم اپنے غلبے کے بعد، اپنے مغلوب ہونے کے بعد، سا یغلبون ان قریب غالب آ جائیں گے. با محاورہ ہے آیت نمبر 3 سورہ روم. نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ سورہ روم کی ان ابتدائی آیات میں 2 ایسی فورکاسٹ کی گئی تھی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی رسالت کی حقانیت پہ زبردست دلیل ہیں. ان میں پہلی پیش کو یہ تھی کہ اگر آج روم شکست کھا گیا تو چند ہی سالوں کے بعد روم پھر ایران پہ غالب آ جائے گا. اور دوسری پیش گوئی کیا تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہو رہے ہیں تو ایک دن مشرکین مکہ پہ غلبہ بھی انشاءاللہ تعالی حاضر ہوگا. اور جس دن روم ایران پر غالب آئے گا. اور قرآن نے یہ دونوں پیش گوئیاں اس وقت بیان کی جب ان پیش گوئیوں کے پورے ہونے کا دور دور تک یعنی کہ کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتے تھے. جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی 610 عیسوی میں، اس وقت عرب کے اطراف میں 2 بڑی سپر پاورز تھی. اور وہ سپر پاورز کیا تھی؟ ایک روم کی عیسائی حکومت جو 2 باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھی. مطلب 2 باتیں یعنی کہ 2 چیزوں پہ ان کی تھوڑی سی سملیرٹی تھی. کیا کہ ایک تو یہ مسلمانوں کے ساتھ عیسائی بھی جو تھے اہل کتاب تھے، اور دوسری بات یہ تھی دونوں جو تھے مسلمان بھی اور عیسائی بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور قریشیوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے جو عیسائی تھا بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی، اور قریش کے جو امبیسیڈر تھے ان کو بری طرح ناکام کیا اور وہ وہاں سے واپس ناکام لوٹ کر آئے. اب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو ایران کی حکومت تھی اس کی بھی وہ 2 وجوہات کی بنا پہ مشرقین مکہ سے قریب تھی. ٹھیک ہے، ابھی میں کیا سملیرٹیز بتا رہی ہوں؟ ابھی بتا رہی ہوں مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ کہ وہ جو آخرت پر یقین رکھتے تھے اور اہل کتاب تھے،
اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں. اب ان کا کیا تھا, جو ایران والے تھے اور مشرقین مکہ میں, ان دونوں کی سملیرٹیز کیا تھی؟ نمبر ایک یہ کہ دونوں مشرک تھے, ٹھیک ہے جی, اور ایرانی دو خداؤں کے قائل تھے اور آتش پرست تھے, اور مشرکین کیا تھے؟ مشرکین بت پرست تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ دونوں آخرت کے منکر تھے, اور انہی وجوہات کی بنا پہ مشرقین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 610 عیسوی میں عطا ہوئی, جب آپ 40 سال کے تھے. تو روم اور ایران نے جو جنگ تھی وہ 602 عیسوی سے شروع ہو کے 614 تک جاری رہی, اور یہ جنگی خبریں مکے میں بھی پہنچتی رہیں. اور جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرقین مکہ خوش ہوتے اور کہتے یہ ہمارے حق میں نیک فال ہے, اور کہتے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے اسی طرح ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے. اور واقعہ بھی یہ تھا, 610 عیسوی کے بعد یہ جنگ دو ملکوں کی جنگ نہ رہی, بلکہ اب یہ مجوسیت اور عیسائیت کی جنگ بن گئی. اور 614 عیسوی میں خسرو پرویز نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی, اور شام, مصر اور ایشائے کوچک کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھوں سے نکل گئے. اور جو ہرکل تھا کیسر روم کو, جو روم کا بادشاہ, اس کو ہرکل جو تھا, کو ایرانی فوجیوں نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پہ مجبور کر دیا, اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا. بڑے بڑے پادری قتل ہوئے یا قید ہو گئے. بیت المقدس عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین اٹھا کر لے گئے, اور کیسر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا. اب یہ خبر مشرقین مکہ کے لیے بڑی خوش کن تھی, اور وہ مسلمانوں کو چھیڑتے بھی تھے, اور حضرت ابو بکر سے کہنے لگے جس طرح ایران نے روم کو ختم کر ڈالا ہے اسی طرح ہم بھی تمہیں مٹا ڈالیں گے. یہ آپ کی نبوت کا 5واں سال تھا, اور مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے. ایسی ہی حالات میں سورہ روم کی یہ آیات نازل ہوئی. اگرچہ بظاہر اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نہیں نظر آتے تھے, اور مشرقین مکہ ان آیات کا مذاق اڑاتے تھے, تاہم حضرت ابو بکر صدیق نے اس پیش گوئی کی بنا پہ, جیسے میں نے بھی بتایا, کہ مشرقین سے شرط باندھ دی. ٹھیک ہے جی, اور شرط کیا تھی کہ اگر بدا کی زیادہ سے زیادہ مدت, یعنی کہ 3 سے 9 کے لیے بدا لفظ آتا ہے, 9 سال تک رومی غالب نہ آئے تو میں تمہیں 100 اونٹ تم کو دوں گا, ورنہ اتنے ہی اونٹ تم مجھے دو گے. اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں تھا. اب جب حالات نے پلٹا کھایا اور کیسے روم نے اندر اندر تہیا کر لیا کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار کو ضرور حاصل کریں گے, تو ایک طرف انہوں نے اللہ کے حضور منت مانی کہ اگر اللہ نے انہیں ایران پر فتح دی تو ہم سے پیدل چل کے ایلیا یعنی کہ بیت المقدس تک پہنچوں گا, اور دوسری طرف نہایت خاموشی کے ساتھ ایک زبردست حملے کی تیاری شروع کر دی. 623 عیسوی میں اس نے اپنی مہم کا آغاز آرمینیا سے کیا, اور آئزر بائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پر پیدائش ارمیا کو تباہ کر دیا, اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 622 عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ آئے, اور 623 میں مسلمانوں نے مشرقین مکہ کو بدر کے مقام پہ شکست فاش دی. اس دن مسلمانوں کو خبر مل گئی کہ روم نے ایران کو شکست فاش دے کر اپنا علاقہ آزاد کرا لیا. اسی طرح مسلمانوں کو دوہری خوشی نصیب ہوئی, اور ان مشرکین مکہ کو دوہری ذلت سے دوچار ہونا پڑا. تو قرآن کی اس عظیم و شان پیش گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, اور حضرت ابو بکر نے مشرقین مکہ سے 100 اونٹ بھی وصول کیے, جو ابھی ہم نے پڑھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ صدقہ کر دیے گئے. ابھی میں آیت نمبر 4 پڑھتی ہوں, جس کی میں تفسیر آلریڈی آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا. فی بدعی میں چند سنین سال للہ, فی بدعی میں چند سنین سال للہ اللہ کا الامر حکم ہے,
من قبلو پہلے بھی، ومن بعد اور پیچھے بھی، ویومئذ اور اس دن، یفرح فرحت اردو کا لفظ آتا ہے، یہ وہ فرحت یعنی کہ وہ خوش ہوئے، المؤمنون مومن۔ بامحاورہ دیکھیں کہ چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ یہ جو ساری میں نے ڈیٹیل بتائی یہی ان کی اسی خوشی کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ 10 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور مسلمانوں کو کفارے مکہ پہ مکمل فتح حاصل ہوئی اور رومیوں کو ایرانیوں پہ غلبہ بھی نصیب ہو گیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مشرکین نے مسلمانوں کا جو مذاق اڑایا کہ لیکن چند سال کے بعد یہ پوش گوئی پوری ہو گئی اور بہت سے مشرکین عرب ایمان جو تھے وہ لے آئے۔ آیت نمبر 5 یہ ان کی وہ اسی خوشی کا یہاں پہ آیت نمبر 4 میں اظہار ہے کہ فی بدعی کے کہ کچھ ہی سال کے بعد جو اللہ کا حکم تھا اس روز مومن خوش ہو جائیں گے۔ یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ آیت نمبر 5 بنصر اللہ، ساتھ نصر مدد اللہ کی، مدد سے اللہ کی، ینصرو یہ وہ اور آگے نصر وہ مدد دیتا ہے، من یشاء جس سے چاہتا ہے، وہوا اور وہ العزیز الرحیم عزیز ہے، غالب ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ بامحاورہ دیکھیں یعنی کہ اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے، وہ غالب اور مہربان ہے۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 6 ہے وعد اللہ، وعدہ اللہ کا، لا نہیں، یخلفو خلاف کرتا اللہ وعدہ اپنے وعدے کو، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لوگ، لا نہیں، یعلمون نہیں جانتے۔ آیت نمبر 6 میں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے بندوں کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیش گوئی کی کر دی کہ اس طرح فتح حاصل ہوگی تو یہاں پہ وہی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کن کہہ دیتے ہیں یا جب اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اکثر لوگ کیا نہیں جانتے؟ اچھا یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ انسان جیسے جلد باز ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ادھر میں نے دعا مانگی، انسٹنٹ دعا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل اللہ معاف کرے جو بہت زیادہ معاشرے میں پرابلمز اور برائیاں پھیل رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم امپیشنٹ ہیں۔ کہتے ہیں یہ ادھر میں نے دعا مانگی صحت کی، زندگی کی، رزق کی، فلانے رشتے کی، فلانی میری پرابلم حل ہونے کی، وہ پوری نہیں ہوئی، لو جی اس کا اللہ سے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کہ بھی میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وہ وقت جب ہوگا تبھی وہ چیز ہوگی۔ آپ دیکھ لیں حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے، 18 سال اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بیماریوں میں، اتنی آفتوں میں وہ انوالو ہوا، آزمائشیں ان کے اوپر اتنی آئیں، سب جائیدادیں، سب بادشاہت، سب بیویاں، سب اولاد سب چھوڑ کے چلی گئی، اور پھر بیمار ہو گئے، سخت قسم کی ان کو بیماری میں مبتلا ہو گئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے، مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ پہلے میرے پاس اتنے کام تھے تو شاید میں اتنے اچھے طریقے سے اللہ آپ کی عبادت نہیں کر سکتا تھا، اب میں آپ کی عبادت کروں گا۔ یہ 18 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شکر گزاری کی عادت پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، دوبارہ سے تمام بادشاہت تو تمام چیزیں عطا فرمائی۔ ایک نبی کی دعا پوری ہونے میں 18 سال لگے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں انسٹنٹ ہو، ادھر میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا فرما دے، اور اگر 2 گھنٹے میں 2-4 دن تک وہ نہیں عطا ہوا، لو جی آپ کا ایمان جو ہے ڈس بلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورہ روم میں جس پیش گوئی جہاں پہ کی، جس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ بدعہ یعنی کہ 9 سال کے اندر یہ پیش گوئی جو تھی وہ پوری ہو گئی، اور اکثر لوگ یہ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعلمون وہ جانتے ہیں، ظاہر آیت نمبر 7 من الحیات الدنیا، من سے
دنیا کی زندگی، وہم اور وہ انل آخراتی سے آخرت، ہم وہ غافلون غافل ہیں. تو آیت نمبر 7 میں ہے یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت طرف سے غافل ہیں. آیت نمبر 7. آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کو میں ساتھ پڑھتی ہوں، یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں. اوالم، حمزہ کے اوپر زبر، کا والم، کیا نہیں، لم نہیں، یتفکرو، فکر، غور و فکر کیا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے نفس میں، اپنے دلوں میں، ما خلقا، نہیں پیدا کیا اللہ نے، السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما اور جو، بینہما، بین درمیان، ہما ان دونوں کے درمیان ہے، الا مگر، بالحق ساتھ حق کے، وآجل اور اجل اور وقت ہے، مسمم مقرر، وإن اور بے شک، کثیرن بہتر ہے، من الناسی لوگوں میں سے، بھی لقائی، لقاء اردو کا لفظ ملاقات سے ہے، ملاقات سے، ربہم اپنے رب کی، لا کافرون البتہ کفر کرنے والے، انکار کرنے والے. آیت نمبر 8 کو محاورہ دیکھتے ہیں. کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں. اب یہ میں نے آیت نمبر 7 اور یہ میں نے 8 آپ کے سامنے رکھی، یعنی کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے اور نظر آنے والی سب رکاوٹیں خود بخود ہٹتی چلی جاتی ہیں. اب آیت نمبر 7 میں ہم نے دیکھا اس کے دو مطلب ہیں کہ وہ دنیا کی اور آخرت کی زندگی میں انہی کے لوگوں کی نظر صرف ظاہری اسباب پر ہوتی ہے. جیسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیش گوئی کی تو انہوں نے ظاہری طور پہ تو انہیں کوئی سبب نہیں نظر آیا، انہیں جو تھے روم والے وہ بھی پسے بھی نظر آ رہے تھے، مسلمانوں والا کو بھی حالات بڑے برے نظر آ رہے تھے، ظاہری طور پہ انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور انہی اسباب کو دیکھ کر وہ نتیجہ اخذ کرتے تھے. مگر اس کائنات میں ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب بھی موجود ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر کام کا انجام تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بسا اوقات ظاہری اسباب کے بالکل الٹ نتیجہ برآمد ہوتا ہے. یہ ایسی بات ہے جو عام لوگوں کے علم میں نہیں آ سکتی. اگر اس آیت کو عام معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عام لوگوں کی نظر بس دنیا کے مال و اسباب پر ہوتی ہے اور وہ اسی پہ فریضہ یعنی کہ اسی پہ قربان ہو جاتے ہیں، اور وہ اس انجام سے قطعاً غافل ہو جاتے ہیں کہ انہیں مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں انہیں ان کے اعمال کا وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ کہ آنسربل ہونا پڑے گا، اور ان کو اپنے جو انہوں نے اعمال کیے اور اسی حساب سے ان کو جو وہ کام کریں گے اسی چیز کا ان کو جواب بھی اللہ تعالیٰ کو آگے دینا پڑے گا. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے. تو اس آیت کو دوبارہ آیت نمبر 7 کی ترجمہ ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دل پہ غور نہیں کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے یہ لوگ. اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کن کن باتوں میں دوسرے جانداروں سے ممتاز ہے. انسان کے اندر ایک پوری کائنات آباد ہے، اس لیے انسان کے اندر کی دنیا کو عالم اصغر کہا جاتا ہے اور بیرونی دنیا یا کائنات کو عالم اکبر کہا جاتا ہے. پھر اس اندرونی دنیا کے بھی بے شمار پہلو ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ایز اے انسان ہو کے ہم غور کریں گے کہ ہم دوسرے جانوروں سے ممتاز کیوں ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اشرف المخلوقات جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہہ دیا کہ تمام مخلوقوں سے بہترین مخلوق، تو وہ کیا وجہ ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے نمبر 1 آپ دیکھ لیں کہ زمین اور اس کے ماحول میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے مسخر کر دی گئی اور ان سے جیسے چاہے وہ کام لے سکتا ہے. یہ صرف انسان کے علاوہ دوسرے کسی جاندار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اشرف المخلوقات کی جو اس کی دلیل کے انسان جو ہے کہ
زمین اور جو تمام چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی انسان کے لیے قابل رہائش بنانے کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے، یہ دنیا میں جتنے یہ چاند تارے پہاڑ یہ زمین اور ویجیٹیشن یہ سب کچھ انسان کی خاطر اور خدمت کے لیے رکھا، اور پلس انسان نے ان سے کام بھی لیا، ان کو مسخر بھی کیا. دوسری اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کی تمیز بخشی، اور وہ اپنے ہی کیے ہوئے کاموں پہ حکم لگا سکتا ہے کہ میں نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں کام برا کیا. اور یہ بات کافی حد تک اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی انسٹنکٹ میں رکھ دی، اور پھر اسے وحی کے ذریعے وارن بھی کیا جاتا رہا کہ جو جیسے معاہدہ الست کی میں بات کرتی ہوں، جس کو کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ دی ہے. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ماحول، آپ کس جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ اس چیز کو پالش کر جاتا ہے. تو یہ جو فطرت ہے بائی ڈیفالٹ حق اور باطل کی تمیز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے، ریگارڈ لیس آف اینی ریلیجن. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز اس کو کیا نوازی، تیسری چیز کیا، اسے قوت ارادہ اور اختیار بھی بخشا. وہ اپنے لیے اچھا یا برا کوئی بھی موڈ آف لائف جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے اپنی جان تک دینے سے بھی گریز نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اب یہ ہماری یعنی کہ یہ مرضی جس کو میں اکثر ڈیفائن کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مرضی دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے پوچھا، سب سے پوچھا جی آپ لوگوں نے مرضی لینی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ آپ جیسے کہیں گے ہم نے تو ویسے ہی چلنا ہے، ہمیں مرضی نہیں چاہیے، ہم جیسے آپ کہیں گے. آپ دیکھ لیں اسی طرح پہاڑ اپنی جگہ پہ ہیں، ہوائیں اپنے حساب سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے ویسی چل رہی ہیں، چاند سورج اپنے آربٹس میں اپنی ایک سیم رفتار سے گھوم رہے ہیں، ایک سیکنڈ بلکہ ملٹی سیکنڈ کی بھی کوئی اس میں کوئی چینج یا اس میں کچھ وہ نہیں آتا. ہر کام یعنی کہ جو شربز ہیں وہ شربز ہیں، جو ہربز ہیں، جو بیلیں ہیں وہ بیلیں بنتی ہیں، جو درخت بننے ہوتے وہ درخت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں اللہ کا حکم جاری ہے. لیکن ایک انسان کو مرضی دے دی. پہاڑوں نے کہا ہم نے نہیں لینی، ہم آپ جیسے اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کا حکم پورا کریں گے. لیکن انسان جو تھا اس نے کہا کہ اچھا کام کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اچھا میں نے اس لیے مرضی لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مرضی اور اختیار دیا جو کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے. اور ایک اور چیز، اسے عقل اور شعور کا وافر حصہ عطا دیا جس کے ذریعے وہ چند معلوم اور دیکھی ہوئی اشیاء سے اور فیکٹس اور ریزلٹس assumptions وہ نکال سکتا ہے، جس کو اگر ہم اس کو کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ، اس کو سمجھ آ جاتا ہے، اور وہ مشاہدہ دے کر اس کو اپنا کاز اور اس کا افیکٹ پتہ چل جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر سب سے بڑی جو اس کی خصوصیت رکھی گی کہ ایوری ڈے وہ ایک بیٹر انسان بنتا ہے. ایوری ڈے، ہر وقت وہ اپنے آپ کو لرن اور امپروو کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں اس وقت جو کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ اس وقت موجود ہیں، ڈفرینٹ عمریں ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگریز سے، ڈفرینٹ آپ کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے یا آپ کا جو گھر کا ہے، سب کا فرق ہے. لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے یا سب اسی حساب سے اس کو لرن کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اڈاپٹیشن رکھی ہوئی کہ ایوری ڈے وہ ایک بیٹر، ایک اچھا انسان ہیومن بینگ بن سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، جیسے گراس ہاپر از آلویز اے گراس ہاپر، کیٹرپلر از آلویز اے کیٹرپلر. ہاں جی، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ایسا ہوا کہ ایک دن آپ اٹھے ہوں تو جو فراگ ہے، فراگ ایک ہیومن بینگ بن گیا ہو، یا وہ جو فراگ ہے وہ ایک برڈ بن گیا ہو. فراگ از آلویز اے فراگ، برڈ از آلویز اے برڈ. اور اسی طرح آپ کے جتنے درخت اور جتنے پہاڑ، جتنے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی کیمیکل یا جو اس کی فزیکل پراپرٹیز دے دی وہ وہی ہیں، ان میں چینج نہیں آتی. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے، اس کے اندر ایک آگے بڑھنے کی، مزید لرن کرنے کی، اس کے لیے ہے نا کہ انسان ہر عمر میں لرن کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ میری اپنی نیبرہڈ میں ایک آنٹی ہیں، آئی ڈونٹ نو ان کی ایج کا، لیکن وہ اتنے شوق سے پڑھتی ہیں، اور جب کبھی کسی کلاس میں آتی ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ اپنا ان کا بستہ ایک علیحدہ ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنا بیگ اور اپنا پین وہ لکھتی ہیں، رائٹ کرتی ہیں ریگارڈلیس آف ہر ایج. اور
بہت زیادہ فہم رکھنے والی ہیں. تو اس میں یعنی کہ ہر انسان کے اندر یہ جو چیز رکھی ہوئی کہ ہر روز وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اپنا آپ کو بنانا چاہیں. تو یہاں جو میں بات کر رہی تھی کہ گراس ہاپر ہی رہتا ہے. وہ جتنا مرضی پڑھ جائے لکھ جائے اس کی انسٹنکٹ وہ چینج نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پروگرامڈ کی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی اور جو عقل وہ جو چیز دے دی ہوئی ہے وہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کا پورا وقت اس کی موت تک ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ دنیا جو ہے ایگزامینیشن ہال ہے, اللہ تعالیٰ ایگزامینر ہے, سلیبس قرآن مجید ہے, اور اس کے اللہ تعالیٰ نے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ امپورٹنٹ کوسچنز پتا چل جائے, پاسنگ کرائٹیریا پتا چل جائے. اللہ تعالیٰ نے پاسنگ کرائٹیریا کیا, اللہ تعالیٰ نے قبر کے ہمارے سوال ہی آؤٹ کر چھوڑے, یہ کر لو, یہ پڑھ لو, یہ سمجھ لو اور پاس ہو جاؤ. تو یہ وہ اللہ کے عطیات ہیں جو انسان کے علاوہ کسی جاندار کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے. اور ان کے عطا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کا امتحان لیا جائے گا, اور وہ ان امور میں بھی اللہ کا تعالیٰ کا فرما بردار بن کے رہتا ہے کہ نہیں, جس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے. جیسے کہ وہ طبی امور میں اللہ کے قوانین اور احکام کا پابند ہے. گویا یہ دنیا صرف انسان کے لیے دارالامتحان ہے, کسی جاندار کے لیے نہیں ہے. اس امتحان کا وقت اس کی موت تک ہے, اور موت دراصل اس کے امتحان کے نتیجے کا اعلان کا دن ہے. رزلٹ کا اعلان موت کا دن ہے, اور اسی وقت سے اس کی جزا اور سزا شروع ہو جاتی ہے. اور موت کے فوراً بعد پاس ہونے والوں کو انعام اور اکرام دیے جائیں گے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. علینا الا البلاغ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.